کتابوں کے بارے میں گفتگو ہو تو مجھے کچھ ایسی کتابیں یاد آتی ہیں کہ جن کے ساتھ واقعات جڑے ہوئے ہیں، اور ان میں سے ایک کتاب ہے دی برج آن ڈرینا۔ 1960 کی دہائی میں ایک ینگ رپورٹر تھا کراچی کے اخبار لیڈر میں، تو وہاں یوگوسلاویہ کی ایمبیسی نے ایک کتاب بھیجی، کیونکہ اس کتاب کے مصنف کو نوبیل پرائز ملا تھا لٹریچر کا۔ وہ کتاب تو میں نے وہ کتاب پڑھی، دی برج آن ڈرینا، اور وہ لگا مجھے کہ پتہ نہیں کس طلسماتی دنیا کی کہانی ہے کہ ایک دریا پہ ایک پل بن رہا ہے، اور اس پل جہاں بن رہا ہے وہاں کس قسم کی سیاسی کشمکش ہے، کون لوگ رہتے ہیں۔ پل بنتا گیا تو اس کے ساتھ اس علاقے کے لوگوں کی کہانیاں جو وہ بھی سنائی گئیں، تو بہت میں متاثر ہوا، اور بالکل لگا کہ ایک جیسے طلسم ہوشربا ہے، کوئی چیز ہے۔ پھر یہ اتفاق ہوا کہ سال گزر گئے، اور 1980 کی دہائی میں میں ڈان اخبار میں تھا، تو مجھے یوگوسلاویہ جانے کا اتفاق ہوا اخبار کی طرف سے اس ملک کے بارے میں لکھنے کے لیے۔ تو جب میں بیلگریڈ میں ان کے جو وزارت خارجہ کے لوگ تھے ان سے ملاقات ہوئی اور ان سے ملا، تو انہوں نے پوچھا کہ اچھا بتائیے، آپ اتنے دن ہمارے ملک میں رہیں گے، آپ کو کیا کیا دیکھنا ہے؟ تو میں نے کہا مجھے ڈرینا کا پل دیکھنا ہے۔ بہت خوش ہوئے وہ کہ کہنے آپ نے کتاب پڑھی ہے؟ میں نے کہا میں نے کتاب پڑھی ہے۔ کہنے یہاں سب لوگ جو ہیں بہت خوش ہوتے ہیں اس کتاب سے، اور ان سے کوئی پوچھے کہ آپ نے کتاب پڑھی تو کہتے نہیں ہم نے پل دیکھا ہے۔ تو خیر، تو کہنے لگے اس کے لیے آپ کو سرائیوو جانا پڑے گا۔ وہ تو ایک اور چیز تھی کہ بھئی سرائیوو تو وہ بھی ایک خوابوں کی جگہ تھی۔ تو وہ ہمیں وہاں مجھے لے جایا گیا، اور سرائیوو سے ہم بس میں گئے، اور ڈرینا کا وہ پل میں نے دیکھا، اور بہت ہی ایسا پل تھا۔ اور بعد میں نے اس کے بارے میں جب پڑھا تو پتہ چلا کہ وہ پل جو تھا وہ اس آرکیٹیکٹ کا تھا جس نے بلو ماسک بنائی ہے، جو مشہور ترکی کا بہت، جس کے بارے میں ناولز تک لکھے گئے ہیں۔ تو وہ ایک تو وہ تھا، وہ کتاب مجھ سے کھو گئی یا کوئی لے گیا۔ تو ابھی چند سال پہلے جب یہ پینڈیمک تھا اور کچھ ہمارے ساتھ ٹریجڈیز ہوئی خاندانی، تو ہمیں 2-3 دن کے لیے زاگرب جانا پڑا، اور زاگرب میں نے کہا وہی علاقہ ہے، اور یوگوسلاویہ کی ایک فارمر اسٹیٹ بھی تھی کروشیا، تو وہاں میں نے اس کتاب کو ڈھونڈا، بہت آسانی سے مل گئے، انگریزی ترجمہ، ٹائٹل ذرا سا فرق تھا۔ تو وہ ایک کتاب تھی۔ دوسری ایک اور کتاب یہ کہ اب سے 10-12 سال پہلے مجھے ایک ناول، روسی ناول یاد آتا تھا اپنے ذہن میں، بیفور دا ڈیلیوش، جس میں اس روس کا ذکر تھا کہ جو انقلاب سے پہلے کا تھا۔ تو میں یہ سوچتا تھا کہ جیسے ہمارے جو حالات ہیں تقریباً ویسے ہی ہوں، کہ بڑی تبدیلی آنے سے پہلے جو اختلافات ہوتے ہیں، سیاسی کشمکش ہوتی ہے، وہ ناول مجھے بہت یاد آتا تھا۔ لیکن میں نے گوگل پہ دیکھا تو وہ ٹھیک سے نہیں ملا، کیونکہ بیفور دی ڈیلیوج ایک ایسا ایکسپریشن ہے جو اور چیزوں کا بھی ٹائٹل ہو۔ تو وہ میں نے اس پہ ایک کالم لکھ دیا نیوز میں۔ میرے پاس ایک میسیج آیا، ای میل آیا امریکہ کے کسی شہر سے، ایک پاکستانی کا، کہ یہ کتاب میرے پاس ہے، یہ کتاب 1947 میں فلاں نے ٹرانسلیٹ کی تھی یہ ناول، اور آپ کو اس کا پہلا ایڈیشن چاہیے یا نیا جو ایڈیشن کوئی ہے میرے پاس وہ میں بھیج دوں۔ اور پھر یہ ہوا کہ اتفاق، کیونکہ دنیا تو چھوٹی سی بھی ہے، کہ وہ پتہ چلا کہ ہمارے ایک دوست کے بھائی ہیں، پھر ان کا رشتہ دار کوئی وہاں گیا، تو وہ کتاب انہوں نے مجھے بھیج دی، اور وہ ہے میرے پاس، اور میں نے دوبارہ پڑھی، اور مجھے بہت اچھی لگی۔ ویسی تو نہیں تھی کہ بالکل انقلاب سے پہلے کی ہو، لیکن اس میں دوستویوسکی بھی ایک کردار تھا، جیسے کہ وہ کردار جو ہیں وہ لوگوں سے ملتے ہیں نا، ایک ناول میں ایک یہ بھی ہوتا ہے، کردار فرضی ہوتے ہیں اور واقعات اور لوگ بہت سے حقیقی ہوتے ہیں، تو وہ اس طرح کی چیز تھی۔ تو اس طرح کتابوں کا، اب جیسے ہم ینگ تھے، نوجوان تھے، جو
چند دوست کراچی میں اور ساتھ مل کر بہت سے ہم منصوبے بنایا کرتے تھے. تو ایک کتاب ہم نے پڑھی تھی لسٹ فار لائف، جو وان گوگ کی زندگی پر مبنی ایک ناول ہے فکشن کے انداز میں. تو وہ ہم اتنے متاثر ہوئے اس سے. اور وہ وان گوگ کی کہانی تو تکلیف دہ ہے، لیکن جو اداس چیزیں ہوتی ہیں وہ کبھی کبھی اتنا انسپائر کرتی ہیں. تو وہ لسٹ فار لائف نے ہمیں بہت انسپائر کیا اور بہت ہم خوش ہوئے. تو اس طرح بہت اور کتابیں پھر چلتا گیا، کون سی کتاب کہاں ملی، کون سی لگی. ایک دفعہ اسلم اظہر کا میں نے انٹرویو کیا تھا جیو کتاب کے لیے. تو انہوں نے کہا تم نے سمرقند پڑھی ہے؟ تو میں نے کہا نہیں. امین مالوف کا ناول. ارے تم کیسے تم ریڈر ہو؟ تو میں نے سمرقند جب پڑھی تو پھر وہ مجھے لگا کہ پھر میں نے بہت دوستوں کو بتایا کہ یہ ناول پڑھو. تو نئی کتابیں، کہیں سے اٹھائی ہوئی کوئی کتاب، وہ بالکل لگتا ہے کہ ایک نئی دریافت ہے اور ایک نئی دنیا آپ کے لیے وہاں موجود ہے. تو یہ ہے کتابوں کا. لیکن کتابوں سے اور تعلق بھی تھا کہ کتابوں کی دکانیں، لائبریریاں مجھے بہت فیسینیٹ کرتی ہیں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اب تو زمانہ اتنا بدل گیا ہے، لیکن اس زمانے میں جب الیکٹرانک کتابوں کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا اور لائبریریوں ہی سے کتابیں لی جا سکتی تھیں یا کتابوں کی دکانیں ہوتی تھیں. تو یہ بات میں بہت بار کہہ چکا ہوں کہ کراچی کی برٹش کونسل لائبریری میری ایک درس گاہ تھی ایک طرح سے، کیونکہ میں نے وہاں انگریزی سیکھی کتابیں پڑھ کے، اور میں وہاں بہت جایا کرتا تھا. یعنی ایک ایئر کنڈیشن جگہ تھی خوبصورت، اور ایک محروم زندگی سے ایک فرار کا بھی وہ ایک ذریعہ تھی. تو وہ لائبریریوں سے جو محبت ہوئی، تو میں نے پھر اتفاق یہ ہوا کہ میں نے سفر بہت کیے ہیں اور بہت ملکوں میں گیا ہوں ایک صحافی کی حیثیت سے. تو میں ہر جگہ لائبریریاں جو ان کی جسے نیشنل لائبریری کہتے ہیں، اور یہ بات اب کراچی میں جیسے کوئی نیشنل لائبریری نہیں ہے، ایسی لائبریری جہاں سے شہری جو ہیں وہ کتابیں مستعار لے سکیں اور گھر لے جائیں. ایسی کوئی لائبریری سرکاری ایک مرکزی نہیں ہے جس کی مختلف شاخیں ہوں. اب اس وقت بھی، آج کل کے زمانے میں بھی، جیسے ٹورنٹو کی جو نیشنل لائبریری ہے اس کی مجھے بتایا گیا کہ کوئی 100 کے قریب برانچز ہیں. اور میں جب مختلف ملکوں میں جاتا ہوں، اور امریکہ تو بہت جانا ہوتا ہے، تو وہاں ہر محلے میں ایک چھوٹی لائبریری ضرور ہوتی ہے، اور اس لائبریری میں لوگ، ایک کمیونٹی سینٹر کی بھی ایک حیثیت ہو گئی ہے لائبریری کی. تو میں نے بہت لائبریریاں دیکھی ہیں، اور ایسی لائبریریاں دیکھی ہیں کہ جن کی شان و شوکت بھی حیران کرتی ہے. اب ہم زیادہ بات کرتے ہیں یورپ کی، امریکہ کی، لیکن ایک دفعہ میں برازیل جانے کا اتفاق ہوا، اور ان کی تو زبان پرتگیز ہے، اور اس پرتگیز زبان میں کتنا کام ہوا ہوگا کیا، کہ وہاں ہم نے کتابوں کی دکان بہت دیکھی. اور ایک بہت بڑی کتابوں کی دکان میں نے پوچھا کہ بھئی اے کیس آف ایکسپلوڈنگ مینگوز جو ہماری انہی دنوں چھپی تھی تازہ، اور دنیا میں اس کا چرچا تھا. میں نے کہا وہ ہے؟ تو انہوں نے جلدی سے اپنے کمپیوٹر پہ دیکھا اور کہا کہ یہ ہماری دوسرے اس میں ہے، آپ کہیں تو ہم منگوا دیں. تو اور پھر یہ ہوا کہ سان پالو اور ریو ڈی جنیرو کی جو نیشنل لائبریریوں کی عمارتیں ہی تھیں، تو باہر سے دیکھیں تو ایسا لگتا تھا جیسے کراچی کی کے ایم سی کی جو عمارت ہے شاندار، کراچی کی ایک بالکل اتنی شاندار، کئی اس پہ یعنی فلورس پہ، اور ایک پوری یعنی اس کے ہالز اور اس میں کیفیز، اور ایک زندگی سے بھرپور ایک جگہ ہوتی تھی. ابھی کچھ دنوں پہلے جکارتہ ہم گئے، تو میں نے کہا بھئی جکارتہ تو ہماری طرح کا ایک مسلمان
انڈونیشیا مسلمان ملک ہے، اور بہت اس طرح کی علمیت کا وہاں پر وہ نہیں ہے کہ جو اکثر مغربی ملکوں میں دکھتا ہے، لیکن وہاں بھی کوئی 22 منزلوں کی نیشنل لائبریری تھی، اور بہت لوگ تھے وہاں پر. تو ہم یعنی یہ سب چیزیں دیکھ کر یہی دکھ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں اس طرح کے مواقع نہیں ہیں، اور ہمارے ہاں اس طرح کا شوق بھی نہیں ہے، اور ہمارے لوگ اتنا پڑھتے بھی نہیں ہیں. اب یہ جو ڈیجیٹل کتابیں آ گئی ہیں، آڈیو بکس آ گئی ہیں، اس کی وجہ سے یہ صحیح ہے کہ کتابیں پڑھنے کی جو کہنا چاہیے کہ پرسنٹیج لوگوں کی تھی وہ کم ہوئی ہوگی، لیکن اب بھی چھپی ہوئی کتابیں ہی دنیا میں کتابیں تصور کی جاتی ہیں، اور اخباروں میں، بڑے اخباروں میں کتابوں کا جو ذکر ہوتا ہے، جو تبصرے ہوتے ہیں، وہ سب چھپی ہوئی کتابوں کے ہوتے ہیں. اور اگر آپ CNN دیکھتے ہیں یا BBC دیکھتے ہیں، یہ جو انٹرنیشنل چینلز ہیں، تو آپ اس میں دیکھتے ہوں گے کہ خبروں کے درمیان وہ لوگوں کے انٹرویوز بھی لیتے ہیں جو اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ میں نے تو بہت ہی کم، یہ شاید ممکن ہی نہ ہو کہ آپ کو کوئی اپنے گھر میں بیٹھا انٹرویو دے رہا ہو اور پیچھے کتابیں نہ ہوں. بالکل ہر شخص جو ہے، ہر گھر جیسے ایک چھوٹی لائبریری ہے. تو اور جو امریکہ میں جو ایک ہوتا ہے نا کہ جیسے میکڈونلڈس بہت سے ہوتے ہیں، ویسے ایک ہی نام کی کتابوں کی جو فرینچائز کہیں، اسے کیا کہیں، تو جیسے بارنس اینڈ نوبلس ہے، وہ ایک ہی شہر میں جتنے شاپنگ مال ہیں ان میں ہے، پورے ملک میں پھیلی ہوئی ہے. اگر آپ امریکہ میں کتابوں کے کاروبار کے بارے میں گوگل کر کے خود دیکھ لیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ یعنی یہ تو بلینز کی بات ہے، ڈالرز کی. میں اس وقت مجھے پوری طرح یاد نہیں کہ کتنے بلینز، کتنی کتابیں چھپتی ہیں، کیسے ان کا یعنی ایک پورا کلچر ہے لکھنے والوں کے بارے میں. ادیبوں کی جتنی اہمیت ہے مختلف ملکوں میں وہ ہم تصور نہیں کر سکتے. اب جو ادیب ہوتے ہیں، جو نیشنل پوئٹس جنہیں کہتے ہیں، ان کو ان کے ملکوں میں کس طرح سراہا جاتا ہے، کس طرح ان سے محبت کی جاتی ہے، اس کی بھی کتنی مثالیں میں دوں. ایک میں وکٹر ہیوگو کی ایک مثال ہے، وہ تو عجیب و غریب ہے. وکٹر ہیوگو فرانس کا محبوب مصنف، وہ ہنچ بیک آف نوتر دیم کا مصنف، اس کا بہت کلاسکس اس کے ہیں. اس کا جب انتقال ہوا تو اس کے جنازے میں کہتے ہیں کہ اتنے لوگ تھے کہ شاید پیرس کی جتنی آبادی ہے اس سے شاید زیادہ ہوں، کیونکہ باہر کے شہروں سے بھی لوگ آئے تھے. فرانس ہی میں، پیرس میں ژان پال سات کا بہت نام ہے، اور وہ اس زمانے میں تھے 60s وغیرہ میں کہ جب ایک انقلابی دور تھا، نوجوان جو تھے وہ بغاوت پر آمادہ تھے. اور 1968 میں مئی میں تو پورا یعنی جیسے دے ہیڈ آلموسٹ ٹیکن اوور، اور سوربن یونیورسٹی کو بند کر دیا گیا تھا. تو وہاں ہوا کہ سارتھ آئیں گے، تو گلیاں جو تھیں وہ لوگوں سے بھر گئیں. آپ یہ سمجھیے کہ جیسے کوئی بہت بڑا سیاسی لیڈر جو ہے وہ آ رہا ہو، یا کوئی بہت فلمی ستارہ یا اسپورٹس کا کوئی ہیرو. تو یہ ادیبوں کی، فلسفیوں کی، مفکروں کی، دانشوروں کی، شاعروں کی جو اہمیت اپنے اپنے معاشروں میں ہوتی ہے، وہ بھی ایک خاص چیز ہے. اور میں نے روس کے بارے میں بڑی کہانیاں سنی ہیں کہ وہاں لوگ کتابوں سے کتنی محبت کرتے ہیں، کیسے پڑھتے ہیں، کلاسک سے ان کی یعنی کوئی کسی کلاسک کوئی بڑا ناول ہے، چاہے وارن پیس ہو، اینا کیرنینا ہو، دستویوسکی کا کوئی ناول ہو،
وہ اس کا کوئی نیا ایڈیشن چھپے تو بھی یعنی کہیں کہیں کتابوں کی دکانوں پر لائنیں لگ جاتی ہیں. اچھا کتابوں کی دکانوں پر لائنیں لگنے کی کہانی تو بہت حالیہ بھی ہے. بہت ایسا بھی ہوتا ہے کہ جیسے ہیری پاٹر کے بارے میں یہ ہے کہ ہیری پاٹر کا نیا ایڈیشن جب بھی آتا تھا تو وہ ایک دن طے ہوتا تھا کہ اس دن رات کو 12 بجے وہ اس کی فروخت کا آغاز ہوگا. تو نوجوان جو ہیں باہر دور تک کتاب کی دکانوں کے باہر دور تک لائنیں لگی ہوئی ہیں. اور جو موریکاما ہیں جاپان کے، ان کے ناول جس طرح بکتے ہیں اپنے ہی ملک میں، وہ ان کا ایک ناول تو ایک ہفتے میں 10 لاکھ اس کے فروخت ہوا، 10 لاکھ کاپیاں اس کی ہوئی. تو یہ سب چیزیں ہیں. بہت سے جو بڑے مصنف ہیں وہ جہاں وہ رہتے ہیں اپنے شہروں کے بارے میں انہوں نے کتابیں لکھی ہیں. تو اس میں حال ہی میں جس کا ذکر ہم کر سکتے ہیں اورہان پامک کا ہے، کیونکہ ابھی اورہان پامک کی کتاب ہے دی میوزیم آف انوسینس. اس پر کوئی نیٹ فلکس کے کوئی سیریز شروع ہونی تھی تو انہوں نے وہ میوزیم اب بنایا ہوا بھی ہے. تو وہ وہاں لوگ اتنے آ گئے کہ وہ ہجوم بہت بڑا ہو گیا. یہ ابھی چند دنوں پہلے کی خبر ہے. تو اورہان پامک نے استنبول پہ جو کتاب لکھی ہے وہ بہت کمال کی ہے، جس میں اپنا بچپن، شہر کی تاریخ، شہر کے حالات، اور وہ جیسے کہتے ہیں ایز این اسائڈ میں کہوں، اس نے ایک مضمون بھی اسی سلسلے میں نیو یارک ٹائمز میں لکھا تھا اپنے شہر کے بارے میں. اور اس نے لکھا تھا کہ ایک زمانہ تھا جب ماحول کچھ ایسا تھا کہ میں اس کے لیے انگریزی لفظ کو استعمال نہیں کر سکتا. وہ حزن اس نے لفظ استعمال کیا جس سے ہم بھی جانتے ہیں. تو استنبول سے جو اس کی محبت تھی وہ. پھر پیرس اور لندن تو ایک خزانہ ہے کتابوں کا کہ جن کا تعلق پیرس سے ہو اور لندن سے ہو. اور ایک جارج آرویل کی چھوٹی کتاب مجھے بہت اچھی لگتی تھی، ڈاؤن اینڈ آؤٹ ان پیرس اینڈ لنڈن. اس کی جو مفلسی کے دنوں میں وہ گزاری. اس ہیمنگ وے کی اے موویبل فیس جو ہے وہ پیرس میں اس کے نوجوانی کا ذکر ہے. سب سے زیادہ جو اس میں اہم ہوگا وہ جیمس جوائس کا ہوگا، جو اس کا ناول ہے یولیسس. وہ ڈبلن ہے اس کا، اور ڈبلن میں ایک شخص 24 گھنٹے کی کہانی ہے وہ. اور اس کے افسانوں کا ایک مجموعہ ہے ڈبلنرز، وہ بھی بہت ہی بڑی چیز ہے. چارلس ڈکنس نے جس لندن کی صنعتی دور کے جس لندن کی تصویر کشی کی ہے وہ بھی کمال کی ہے. اسی طرح یعنی ہم اپنے دہلی اور لکھنؤ کی بھی باتیں کریں تو ان کے بارے میں کتابیں ہیں کہ یعنی جو شہر ہے اور وہ مصنف اگر اس شہر میں بڑا رہتا ہے تو وہ شہر کی زندگی کو جس طرح سے اپنی کہانی میں ایک کردار بنا کے پیش کرتا ہے. ٹوائلائٹ ان دہلی احمد علی کا ناول ہے جس کا ان کی بیگم نے ترجمہ اردو میں بھی کیا ہے. تو دہلی یہ ہے کہ شہر کیسے بس رہے ہیں، کیسے ان میں ایک زوال کی سی کیفیت ہے، کیسے ان کے اچھے دن ہیں، برے دن ہیں. قاہرہ ہے، جیسے قاہرہ تو نگیب محفوظ جو پہلے مسلمان ادیب تھے کہ جنہیں نوبیل پرائز ملا، انہوں نے قاہرہ کی جو تصویر کشی کی ہے، قاہرہ کے غریب علاقوں میں جو ان کے کردار رہتے ہیں، تو وہ بالکل لگتا ہے کہ آپ اس شہر میں گھوم رہے ہیں، اور یعنی ایک ٹریولاگ کسی کیفیت پیدا ہوتی ہے. تو ہاں بہت شہروں کے بارے میں ہیں. ارے ہاں، کالوینو کی جو کتاب ہے انویزیبل سٹیز، اس میں تو ایک میجیکل ریئلزم کا بھی ایک مسئلہ ہے کہ وہ شہر کہ جو نہیں ہیں لیکن جو ہو سکتے ہیں، کس طرح کے شہر آباد ہو سکتے ہیں.
وہ ہے. تو شہروں کا تو بہت تعلق ہے. یعنی ڈیتھ ان وینس جو ہے ٹامس مان کی، اور اگر آدمی سوچے بیٹھے فہرست بنائے تو کراچی کے بارے میں بھی ناولس ہیں. سٹی بائی دا سی کاملہ شمسی کا تھا. کراچی یو کلنگ می. تو شہر جو ہیں وہ ایک بہت ہی ریگولر کہیں، ایک بہت ہی کہنا چاہیے کہ ایک اچھا اسٹیج پیش کرتے ہیں کہانی کا، واقعات کا. دیکھیں ہم جیسے لوگ جنہیں کچھ دلچسپی ہوتی ہے کتابیں پڑھنے سے، تو ان کے پاس اتنی کتابیں ہو جاتی ہیں کہ ان کو پڑھنے کا وقت بھی نہیں ہوتا. پھر کلاسکس ہی اتنے ہیں، فہرستیں بنتی ہیں کہ ان کتابوں کو پڑھنا ضروری ہے. مسلسل نئی کتابیں لکھی جا رہی ہیں. تو یہ سب تو اپنی جگہ، لیکن پرانی پڑھی ہوئی کتابوں کو دوبارہ پڑھنے کا شوق مجھ جیسے لوگوں کو اس عمر میں ایک بہت ہی ایک اہم ایک تجربہ ہوتا ہے. اور میں جب پڑھتا ہوں، جیسے میں نے بہت سالوں بعد دوبارہ آگ کا دریا جب دوبارہ پڑھی، اس میں سے نئی چیزیں کچھ مجھے لگی. بالکل یہ لگتا ہے کہ ہم اسے دوبارہ پڑھ رہے ہیں، اور پھر اس بالکل ایسے ہوتا ہے کہ کسی پرانے دوست سے آپ برسوں بعد ملیں. تو وہ نوسٹالجیا بھی اس میں ہوتا ہے، بہت سی یادوں کا بھی تعلق ہوتا ہے. اور کتابیں جو ہوتی ہیں وہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ کتاب میں کیا ہے، یہ بھی ہوتا ہے کہ کتاب آپ کہاں بیٹھے پڑھ رہے ہیں، کب آپ نے پڑھی تھی، اس کا بھی ایک تعلق ہوتا ہے، کہاں سے خریدی تھی. تو ہر کتاب کے ساتھ کتاب سے لگی ہوئی اور بہت سی یاد. تو ایک جو میرا شوق ہے وہ یہ کہ میرے پاس جو کتابیں ہیں تھوڑی بہت، تو اکثر میں بس یوں ہی، اور وہ کتابیں سب بے ترتیب ہیں. کوئی یہ نہیں ہے کہ فکشن ایک جگہ ہے اور ٹریول کی چیزیں ہیں اور نان فکشن کچھ بھی نہیں ہے. سب ملی جلی ہیں اور ادھر سے ادھر ہوتی رہتی ہیں، میز پہ جمع ہوئیں، پھر کسی نے کہیں اور بھی رکھ دی، یہ بھی ہوتا رہتا ہے. تو جب میں ان کتابوں میں یوں ہی ایک طرح کا مٹر گشت کرتا ہوں ان کتابوں میں، تو مجھے کوئی پرانی چیز دکھائی دیتی، میں بس وہ پڑھنے لگتا ہوں اور پھر اسی میں کھو جاتا ہوں. پھر تو یہ جو ہے پڑھی ہوئی چیزوں کو دوبارہ پڑھنا، یہ ایک مطالعے کا ایک ایسا وہ ہے، اسے کیا کہیں کہ ایک نئی ڈائمینشن ہے. ایسا بھی ہے، اور یہ بھی اقرار کرنا چاہیے کہ بہت سی ایسی کتابیں جو جب پڑھی تھیں تو بہت اچھی لگی تھیں، اب بالکل نہیں، اب نہیں پڑھنی. مثال کے طور پہ شفیق الرحمن کے جو مزاحیہ افسانے وغیرہ تھے وہ دوبارہ پڑھ کے بہت ہوا. لیکن جیسے ان کا برساتی ہے، تو ایک زندگی میں برساتی تو 2-3 دفعہ پڑھنا چاہیے. تو ایسی بہت سی کتابیں ہیں جن کو دوبارہ پڑھنے کو جی چاہتا ہے. اور کہتے ہیں بہت سے کلاسکس ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر آپ دیکھیں، بہت سی یہ کتابیں وہ ہوتی ہیں کلاسکس وغیرہ کہ جو یہ فرض کیا جاتا ہے کہ آپ اپنی جوانی میں پڑھیں. اور یہ ان میں سے بہت سی کتابیں نصاب کا حصہ ہوتی ہیں جو لوگ تعلیم حاصل کرتے ہیں. لیکن یہی کتابیں جب آپ اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد پڑھیں تو پھر ان میں سے کچھ نئی چیزیں نکلتی ہیں، کچھ نئے رخ اس میں سے دکھائی دیتے ہیں. تو پڑھی ہوئی چیزوں کو دوبارہ پڑھنا بھی ایک میرے لیے ایک بہت ہی سم تھنگ دیٹ آئی لو. کسی کتاب کو دوبارہ پڑھنے کا ارادہ آپ نے کیا اور ابھی تک ہے کچھ؟ ہاں بہت سی، جیسے کچھ کتابیں ہیں جو میں پوری نہیں پڑھتا، کبھی پڑھ لیتا ہوں کبھی نہیں. اب جیسے 7 Pillars of Wisdom ہے اس کی ٹی لارنس، جو لارنس آف عربیہ کے نام سے، وہ میں کبھی ادھر سے پڑھتا ہوں، کبھی ادھر سے کبھی رکھ دیتا ہوں. وہ اس کی جو نثر ہے اتنی خوبصورت ہے.
اور بہت سی کتابیں، اب جیسے کچھ کتابیں ایسی ہیں کہ جنہیں پڑھنا ہے اور پڑھنا شروع کیا تھا پھر پوری نہیں پڑھ پایا، تو ان کی بھی ایک فہرست ہے، جن میں میڈل مارچ ہے، وار اینڈ پیس بھی ایسی ہے کہ کبھی 300 صفحے پڑھے تھے کبھی، تو وہ ہیں کہ یہ کتابیں ایسی ہیں کہ جو ایک طرح سے منتظر رہتی ہیں، جیسے کہ آپ ان کا بلاوا جو ہے وہ ایک رہتا ہے کہ کتابیں بلا رہی ہیں، دوبارہ ان سے پڑھنے کی ضرورت ہے۔